إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواہ ابو داؤد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ اپنے بندوں کو واسطے اور وسیلے کے ذریعے چیزیں عنایت فرماتا ہے، لیکن اللہ سے جب مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہاں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ بندوں کو جو چیزیں اس نے مانگی ہے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے اللہ سے اولاد مانگی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ آسمان سے اس کے لیے اولاد نازل کی، اس کے لیے وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو شادی کرنا ہے، بیوی ہے، اللہ اس کے ذریعے آپ کو اولاد دے گا۔ یہی معاملہ مال کا ہے۔ اگر آپ مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے نوٹوں کا تھیلا آپ کے لیے نازل ہو جائے، اس کے لیے آپ کو تجارت کرنا ہوگا، کاروبار کرنا ہوگا، نوکری کرنا ہوگا۔ یہ ذریعہ ہے جس سے اللہ آپ کو عنایت کرتا ہے۔ اللہ نے یہی چیز ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت، بندہ ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے صاف کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ تو جب ہر اعتبار سے ہم اللہ کے محتاج ہیں تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، چاہے ہماری سیاسی پوزیشن کی بات کہیے، ہماری تجارت، ہمارا دین، ہمارے معاملات، سب کچھ اسی کے پر منحصر ہے۔ اگر اللہ نہیں دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں لا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ اگر اللہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، سب اسی کے اختیار میں۔ تو ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں دعا کی شکل میں بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صرف دین کی حقانیت کو دعا کے ذریعے ثابت کرنا پڑ جائے تو کافی ہے، اس لیے کہ ہر موڑ کے پر انسان کو جو ضرورت پیش آتی ہے دعا کی شکل میں وہ چیز اس کو عنایت کر دی گئی ہے۔ تو اللہ عطا کرنے والا، مانے ہے، روک لینے والا۔ اگر وہ روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی، اور اگر اللہ عطا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی ہے۔ یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایک بنیادی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کو اگر بندوں کو کوئی چیز عنایت کرنا ہے تو ذریعہ اختیار کرتا ہے۔
ذرائع کی بنیاد کے پر بندوں کو چیزیں اور جو اس نے مانگا ہے وہ چیزیں اس کو عنایت کی جاتی ہیں۔ ہر اعتبار سے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اب اللہ نے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، مدد چاہے ہماری اولاد کے اندر ہو یا ہماری تجارت کے اندر ہو، دنیاوی معاملات کے اندر ہو یا دشمن کے اعتبار سے، جو بھی مدد ہمیں ضرورت ہے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تمہاری ہیلپ کرے، دنیا کی کسی مصیبت کا تم کو سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے ذرائع اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بغیر کچھ کیے ہمیں سب کچھ عنایت کر دے۔ اللہ نے صاف کہا، پہلی بات تو یہ طے ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر واجب ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ نے یہاں ایمان کا تذکرہ کیا، بغیر ایمان کے اللہ کی مدد ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان یعنی ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، جو کہ اس دعا کے اندر بتایا گیا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ جو چیز تو عنایت کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جسے تو روک دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عنایت نہیں کر سکتی۔ پیچھے بھی میں نے تذکرہ کیا، ہمارے یہاں عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے نعوذ باللہ، اولاد ہے دیگر ساری چیزیں تو مانگنے کے لیے مزاروں کے پر جاتے ہیں، آپ کا اپنا شہر بھی اس چیز کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مالیگاؤں کی کچھ خواتین اجمیر جا رہی تھیں، پوچھا کیوں؟ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم اجمیر جا کر دعا مانگیں گے نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں ہماری ذاتی زندگی کے تعلق سے تو ہم سمجھتے تھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تجارت کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، جا رہے ہیں اپنے ذاتی مسائل کے لیے۔ اب یہاں پر انہیں اتنا بڑا تصور کر لیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ بارش کے پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو بارش نازل کر دیں، ان سے دعا مانگنے کی بنیاد کے پر پوری دنیا کے اندر بارش ہوگی۔ کیا ہے یہ سب؟ ہم مشرکین مکہ سے گئے گزرے ہیں، مشرکین مکہ بھی مصیبت کے موقع پر صرف اللہ کو پکارتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ سوائے اللہ کے ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ جسے امام نسائی نے نقل کیا سورہ یونس کی تفسیر کے اندر، کہ جب یہ مکہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ وانٹیڈ لوگوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے موقع پر کہا تھا، جب مکہ فتح ہوا کچھ لوگوں کے تعلق سے کہا تھا اگر یہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر لٹک جائے تب بھی مار دینا، چھوڑنا نہیں۔ جنگی مجرم تھے، کوئی چھوٹا موٹا نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچایا تھا، بڑے پیمانے کے پر نقصان پہنچایا جس کی بنیاد کے پر ان جنگی مجرموں کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ حالانکہ عام مشرکوں کے لیے بالکل عام معافی، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے چھوڑ دو، اپنا ہتھیار زمین کے پر رکھ دے چھوڑ دو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے چھوڑ دو، کعبۃ اللہ میں داخل ہو چھوڑ دو۔ اتنا رحم و کرم کیا مسلمانوں نے کن لوگوں کے پر؟ ان مشرکین مکہ کے پر جنہوں نے مسلمانوں کو انگاروں پر لٹایا تھا، تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا تھا، حضرت سمیہ کو سرے راہ سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے شہید کیا تھا، معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام کی رحم دلی۔ لیکن حضرت اکرمہ جو کہ ابو جہل، یہاں ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے خاص طور سے سیرت کا، اللہ نے ان مشرکوں کو ایسی زمین تنگ کی حیران رہ جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں ننقص الارض من اطرافها، زمین کو اس کے اطراف سے ان لوگوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ کیسے تنگ کیا؟ اللہ نے ان کی زمین ان کے گھروں کے اندر تنگ کر دی، اس لیے کہ بڑے بڑے دشمنان اسلام جیسا کہ ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کی اولاد کو ہی مسلمان بنا دیا، یعنی اب ان کی نسل کفر کی ختم ہو گئی، زمین تنگ کر دی گئی۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، سیرت آپ جب پڑھیں گے، ایک اکیلی خاتون صحابیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ عقبہ بن ابی معیط کی، وہی عقبہ بن ابی معیط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حالت سجدہ میں اوجھڑی لا کر ڈال دیتا ہے، آپ اس کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے،
اس کے بعد اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط، اسی کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتی ہے، تنہا مکہ سے مدینہ ہجرت کرتی ہیں۔ یہ ہیں ہماری خواتین، اتنی بہادری، اتنی جسارت، تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر کا سفر، اور آج کی طرح وہ سفر نہیں تھا، تنہا نکلتی ہے، ریگستانوں کو پار کرتے ہوئے مدینہ پہنچتی ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی زمین تنگ کر دی۔ ولید بن مغیرہ، ان کے بیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، کیا حالت تھی، اور ابو جہل ان کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوتے، زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر یہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر لٹکے رہے تب بھی مار دینا، انہیں پتا تھا۔ چنانچہ وہ نکل جاتے ہیں مکہ سے باہر، دریا کے سفر میں جاتے ہیں۔ جب دریا کا سفر کرتے ہیں کشتی طوفان کا شکار ہو جاتی ہے۔ ملاح کیپٹن کہتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اب اللہ ہی مدد کرے گا۔ لات، منات، عزا، جس کی ہم زمین کے پر خشکی کے پر عبادت کرتے تھے، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں۔ وہ اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی دعوت دے رہے ہیں، ہر حال میں صرف اللہ کی عبادت کرو، جب بھی ضرورت پڑے صرف اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ دل کے اندر ٹھان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے نجات دی مسلمان ہو جاؤں گا۔ دل سے نکلنے والی آواز، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ نے دل کی آواز کو سن لیا، وہ علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے۔ نجات دی، مسلمان ہو گئے۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی مصیبت کے موقع کے پر صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں جو عقیدے کے پر باتیں کی جاتی ہیں، اس سے ساری زندگی کے پر اثرات پڑتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ذرا سا کچھ معاملہ بگڑتا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کچھ اوپر کا ہو گیا ہوگا، اتنا ڈر، اتنا خوف شیاطین کا۔ حالانکہ یہ شیاطین اور جنات جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن انسانوں نے خود ان لوگوں کو اپنے پر حاوی کر لیا۔ اور ایک مسلمان جو اللہ کے ذکر کے سائے تلے رہتا ہے، اللہ کے ذکر کی بنیاد کے پر ایک محفوظ قلعے میں ہوتا ہے، کوئی شیطان اس کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، کتنا بھی بڑا شیطان آئے۔ اللہ کے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے، زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں صرف اللہ پوری کرنے والا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے یہ ذمہ داری ہے، یہ حق ہے ہمارے پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنگ بدر دیکھیے، جنگ حنین دیکھیے، جو بھی جنگ اٹھا کر دیکھیے، ہر موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے، ہر اعتبار سے، موسم کو تبدیل کر کے۔ اللہ چاہے تو ان موسموں کو تبدیل کر کے ہمیں پریشان کر سکتا ہے، جیسا کہ قحط سالی کا شکار ہوتے ہوتے ہم بچ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کو جاری کر دیا ہے توبہ استغفار کی بنیاد کے پر، اور ان جانوروں کی بنیاد کے پر جو بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں بارش مل رہی ہے۔ تو وہاں اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر کیا کیا تھا، کبھی امید نہیں کی جا سکتی۔ مشرکین سامنے ہے، مسلمان اس طرف ہے۔ اللہ نے رات ایسی بارش برسائی اس لیے کہ مشرکین پہلے سے پہنچ کر ایسی جگہ کے پر قبضہ کر لیا تھا جو ہر اعتبار سے بہتر تھی، پانی کے اعتبار سے اور وہاں قدم جمنے کے اعتبار سے۔ اللہ نے ایک بارش رات میں برسائی، نتیجہ کیا ہوا، سارا کیچڑ پانی مسلمانوں کی طرف سے نکل کر مشرکین کے خیمے کی طرف چلا گیا، مسلمانوں کی طرف کی زمین پختہ ہو گئی، اور مسلمانوں نے حوض بنا بنا کر پانی جمع کر لیا، جبکہ مشرکین کی طرف سوائے کیچڑ کے دلدلی زمین کے کچھ نہیں بچا۔ ایک بارش سے اللہ نے ایسی مدد کی مسلمانوں کی، سارے حالات کو تبدیل کر دیا۔ تو ہر چیز جب اللہ کے اختیار میں، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے پر قدرت ہو رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت کے باہر نہیں۔ تو اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا، کسی بھی معاملے کے اندر
چاہے ہماری زندگی کے نجی معاملات ہو یا ہماری اجتماعی زندگی کے معاملات، جیسا کہ ابھی ہمیں استسقاء کی ضرورت پیش آئی، یا ہماری اپنی ذاتی زندگی کے بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض کے معاملات ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز ہماری زندگی کی ایسی ہے جہاں پر ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اب جب محتاج ہیں تو اللہ مدد کرے گا، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن اللہ نے مدد کے لیے شرط رکھی ہے۔ شرط کیا رکھی ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کے مطابق چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مدد کا سب سے اہم ذریعہ ہے، یعنی جتنا ہم دین کے پابند بنیں گے اتنا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد نازل ہوگی، نصرت نازل ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے دین کو فالو بھی نہ کریں، ہمارے ہاں تجارت ہوتی ہے، تجارت کے اندر آپ دیکھیے افسوسناک طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، سود بیاج کے معاملات بالکل عام ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی صاف کہتا ہے مجبوری ہے، گھر کے لیے لون لینا پڑتا ہے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلنے والا۔ آپ بتاتے کیا ہیں؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو دین نازل کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہاں اللہ کا دین ناکام ہو گیا ہے، ہماری زندگی کے اندر رہنمائی نہیں کر رہا ہے۔ ہم بغیر سود لیے ہوئے غیر شرعی طریقہ اختیار کیے دین دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے۔ علامازی ہمارے ہاں اب جیسا کہ دیکھیں حکومت کی طرف سے معاملہ آتا ہے، 3 طلاق جو پہلے خلاف شریعت تھا اب اسے کرمنل لا کے اندر ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ وہ کرمنل ہے ہی نہیں، وہ ہمارا نجی معاملہ ہے، لیکن اس کو کرمنل کے اندر ڈال دیا گیا ہے، یعنی آپ ایک مجرم ہیں کہ ایک مرتبہ 3 طلاق دیتے ہیں، اب یہاں 1 طلاق دینے کے بعد بھی آپ کے لیے مسائل ہیں۔ ایسا قانون لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ 1 طلاق دینے کے بعد بھی جب تک اس بچی کا نکاح، مطلقہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو اس کے سابق شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خرچ پورا کرے، جبکہ شرعاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جب تک عدت ہے تب تک کے نان نفقہ کا وہ ذمہ دار ہے، عدت کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، اب یہاں سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں مسلکی اعتبار سے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، سارے مسلمان اپنا مفاد ہے تو کیا کرتے ہیں، کیس کریں گے، کیس کرنے کے بعد اپنی بچی کو بٹھا کر رکھیں گے۔ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے، اور سامنے والے سے کھوٹی وصولتے ہیں، 5,000 10,000 جو بھی طے کر دی گئی ہے ماہانہ۔ اب وہ آدمی کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، مجبور ہے، وہ لا کر دے، اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ سالوں سال اپنی بچیوں کو بٹھا کر رکھیں، یعنی قانون کے نام کے پر کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو سنیے، صاف اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہے، قرآن کہتا ہے کافر ہے، قرآن کہتا ہے ظالم ہے۔ ہم جس عمرے میں آئے اگر ہم انکار کرتے ہیں نہیں، شریعت نے جو احکامات بتائے عدت کے تعلق سے ہم اس کو نہیں مانتے، کھلا انکار کرتے ہیں، کافر۔ آپ مانتے ہیں، ماننے کے باوجود بھی آپ اس کے پر عمل کر رہے ہیں خلاف شریعت کام کے پر، تو آپ فاسق ہے۔ اور اگر آپ خلاف شریعت کام کرنے کے ساتھ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو ظالم ہے۔ تو قرآن ہر اعتبار سے کہہ رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف جانے کے بعد کبھی کوئی کافر ہوتا ہے اس کا انکار کرنے کی بنیاد پر، اور اس کے پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کے خلاف کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرنے والا ظالم بن جاتا ہے۔ تو کہاں ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں؟ کورٹوں کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں کس بنیاد پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری شریعت منظور نہیں ہے، تبھی ہم جا کر غیر اللہ کے سامنے اور غیروں کے دستور اور اصولوں کے مطابق ہمارے نجی مسائل حل کریں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مسائل آتے تھے، صرف اتنا کہتے، بخاری کی روایت ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر جو فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے منوا کر لے کر چلا جائے۔ اگر وہ ایسا کر کے لے کر جاتا ہے تو آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے لے کر جائے گا۔ دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول و زمین ہماری نہیں ہے، انہیں آخرت کی اتنی فکر تھی، وہ اپنی دنیا داؤں پر لگانے کے تیار تھے، آخرت داؤں پر لگانے کے لیے تیار نہیں۔
آج ہماری آخرت کے معاملات اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو جگہ جگہ پر داؤں پر لگاتے ہیں، دنیا کو نہیں۔ دنیا میں جو ہونا چاہیے سب مل جائے، آخرت میں اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم و کرم کرنے والا دیکھ لیں گے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں بھی بدعقیدگی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پیچھے کئی مرتبہ کہا، لوگوں کو درود بتا دیا گیا ہے کہ آپ جمعہ کے بعد پڑھیے، 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ شب برات جو کہ شریعت سے ثابت نہیں، آپ اس میں عبادت کیجئے، سال بھر کے گناہ معاف۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، کچھ بھی کرو، یا اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہے سب معاف ہو جائیں گے۔ یعنی ہم غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ فضیلتیں، پہلی بات تو یہ شب برات اور اس طرح کے من گھڑت درود، اس سے بخشش ہونے والی نہیں بلکہ گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تھا، دارمی کی ایک طویل روایت، جو مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر کنکریوں کے پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، تو کیا کہا کہ ابھی نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، نبی کے صحابہ موجود ہیں، اور تم نے اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ اتنی جرت کہ ابھی نبی کے صحابہ موجود اور تم نے دین کے اندر ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم اس کے پر سبحان اللہ الحمدللہ کے بجائے اپنے گناہ شمار کرو تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر تم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ معاملہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کو فضیلت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر سب سکھا دیا گیا، سارے معاملات حل۔ بڑے بڑے لوگ جو جماعتوں کے اندر جاتے ہیں، جب ان کے معاملات دیکھیں گے، جو سرگنا بنے رہتے ہیں، امیر بنے رہتے ہیں، اپنے بھائی کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہے، رشتہ دار پریشان ہے، نہیں دینے کو تیار۔ کیوں؟ وہ فضیلت ان لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم نے اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، اتنا چلہ لگایا، اتنی مرتبہ جماعت کے اندر گئے، یہ کیا وہ کیا، کہاں سے ہماری پکڑ ہونے والی ہے؟ جبکہ ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خود کو پیش کیا تھا اپنی زندگی کے آخر ایام میں کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے، آج موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے، قرض ہے تو اپنا قرض لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کا رسول، میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی کہ کب لیا، کیا گواہ ہے، نہیں، فوری طور کے پر حضرت فضل بن عباس کو کہا کہ اس کا قرض واپس کر دیا جائے۔ اتنی فکر، یعنی حقوق العباد میں بخشش نہیں ہے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ کے پاس رہ جائیں گی جب تک آپ کے حقوق العباد کلیئر نہیں ہوں گے، آخرت کے معاملات نہیں صاف ہونے والے۔ حدیث مفلس پڑھتے ہیں کہ نہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آنے والا قیامت کے دن کنگال ہوگا، ساری نیکیاں مظلومین کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر اللہ کے حقوق سے متعلق، لیکن اگر بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہیاں ہیں تو جان لیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے۔ تو صاف اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کے مطابق چلو گے، تب اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مدد آنے والی نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد، بندہ جب تک اپنے بھائی کی، بندوں کی مدد کرتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد ملے، بغیر اس کے ہماری زندگی کا کوئی معاملہ چلنے والا نہیں، تو ہمیں اپنے جیسے بھائیوں کی مدد کرنا ہوگا۔ بہت سارے ذرائع ہیں، ایک بڑا حقیقی واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مالیگاؤں کا۔ 2 بھائی تھے، حصہ ترکہ ہونے کے بعد ایک بھائی بڑی ترقی کیا، اتنی ترقی کیا کہ سال میں جب موقع ملتا عمرہ کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن دوسرا بھائی جو تھا مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہو گیا، لیکن یہ مالدار اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، یہ نہیں کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے بھائی کی مدد کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہو گئی، تعلقات ختم ہو گئے، رشتہ داری ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ جب وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا تو ایک عالم صاحب نے اس کو وہی سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں توفیق دی، ایک نہیں تم نے کئی مرتبہ عمرہ کیا، کئی مرتبہ حج ادا کر چکے ہو، اب اتنی مرتبہ حج اور عمرے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے ادا کیا، فرض ادا ہو گیا۔ اب ایک کام کرو، یہی پیسہ تم اپنے بھائی کو دے دو جو تم عمرے کے لیے لگانا چاہتے ہو، اس کی مدد ہو جائے گی۔ دل نرم پڑا،
جا کر اپنے بھائی کی مدد کی، وہ پورا خرچ جو اپنے حج یا عمرہ کے لیے استعمال کرنے والے تھے دے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بھائی جو اپنے بھائی کے تعلق سے شکایتیں کرتا تھا، شکوے شکایت بند ہو گئی، اور اسی کے لیے دعا کے الفاظ زبان سے نکلنے لگے، اور اس کی تجارت، اس کی معیشت اپنی جگہ پر بڑی رقم کے ملنے کے بعد مضبوط ہو گئی، اس کے مسائل حل ہو گئے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر ترجیحات ہوتی ہے، کہاں پر آپ کو خرچ کرنا یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ کہاں پر کس موقع کے پر۔ نفل ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ حج کے پر حج ادا کیجئے، عمرہ پر عمرہ کیجئے، لیکن ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد ضروریات دیگر جگہوں کے پر ہے تو آپ وہاں پر خرچ کیجئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ علامہ ماضی اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو کہا بندوں کی مدد کرنا، یہی تو وجہ تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد گھبرائے ہوئے آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ یہ ہے خواتین کا کردار اپنے شوہر کے ساتھ، بہت اہم کردار ہوتا ہے خواتین کا۔ یہ ہماری آدھی آبادی نہیں بلکہ شوہر کی نفسیات، اس کے معاملات کے پر سب سے گہرا اثر رکھتی ہیں۔ خواتین کا کردار آپ دیکھیے تو حیران رہ جائیں گے۔ حضرت خدیجہ نے جتنا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا شاید کسی نے دیا، اپنی پوری تجارت، پوری دولت دین اسلام کے لیے وقف کر دی، سب کچھ لگا دیا دین اسلام کے لیے۔ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، یتیموں مسکینوں کا ملجا و ماوا ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ یعنی دوسروں کی مدد کرنے کو اللہ کی طرف سے نصرت کا ذریعہ بتایا۔ یہ بہت اہم ذریعہ ہے، بہت سارے ذرائع ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی نظر میں آئے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے، بے سہارا، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواہوں کی کفالت، ان کے لیے فنڈنگ کرنے والا، ان کی مدد کے لیے فنڈ جمع کرنے والا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ یہ کام آسان بھی نہیں ہوتا، لوگوں کی طرف سے تان و تشنیع کی باتیں سننی پڑتی ہے، بہت ساری باتیں آتی ہیں، آسان کام نہیں ہے، اور اسے مسلسل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ دے دیا کافی ہے، مسلسل یہ چیز لگی ہوتی ہے، کرتے رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے مدد کا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ اپنی بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے نصرت کا۔ علاوہ ازیں دین کے تعلق سے جو باتیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ اللہ مدد کب کرتا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کے مطابق چلتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ جب ان کو زمین کے پر حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی حکومت عطا کرتا ہے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلی چیز نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ چار اہم چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کے ذرائع، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز اللہ کے حقوق میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی بھی قسموں کی مصیبت پریشانی آتی، مسجد نبی کے اندر آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کالی گھٹائیں چلی آ رہی ہیں، گھبرا گئے، مسجد نبی کے اندر آئے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، جب وہ کالی گھٹائیں چھٹ گئیں اس کے بعد آپ آئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، اس میں ایسی کون سی گھبرانے والی بات تھی؟ کہا کہ تم نہیں جانتے، انہی کالی گھٹاؤں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ قوم عاد کو جو انتظار میں تھے بدلیوں کے، کافی لمبے سمے سے ان لوگوں کے پر بارش نازل نہیں ہوئی، لیکن جب یہ کالی گھٹائیں آنے لگی خوش ہو گئے، کہا کہ دیر کو ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بدلیاں ہیں جو ہمارے پر برسنے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تم گھائی مچا رہے تھے، جلد بازی کر رہے تھے، عذاب ہے،
اور انہی بدلیوں سے ان لوگوں کے پر پتھروں کی بارش ہوئی، پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ کہا کہ ڈر لگتا ہے جب ان بدلیوں کو دیکھنے کے بعد جب بھی کوئی پریشانی مصیبت ہے آپ مدد لیا کرتے تھے نماز کے ذریعے۔ قرآن بھی کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ ذریعہ ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی طرف سے نصرت نازل ہوگی۔ زکوٰۃ یہ بندوں کی آپس کی سب سے اہم ضرورت ہے، یعنی اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ اب اس کے بعد دو اہم ذمہ داریاں اور آتی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ لیکن یہ ایک مستقل عنوان ہے، فقہ الدعوہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ کو کس موقع پر کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ دعوت کے نام کے پر کہیں پر جا کر اپنے اعتبار سے ایک شخص ہو، عجیب حیرت ہوتی ہے بتاتے ہوئے، افسوس بھی ہوتا ہے لوگوں کو فقہ الدعوہ نہیں ہے، دعوت کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ گیا، نیاز چڑھی ہوئی تھی، ڈیک چڑھی ہوئی ہے، جا کر ڈیک پلٹ دیا، یہ دعوت ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو دعوت دینے کا طریقہ قرآن کہتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ یہ نہیں کہ ایک شر ختم کرنے جائیں اس سے بڑا شر پیدا ہو جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک برائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس سے بڑی برائی پیدا ہو جا رہی ہے تو کیا فائدہ؟ آپ ڈاکٹر کو دیکھیے، جو بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مریض کے پوری حالت اور اس کی کیفیت اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے بعد دوا۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کا مزاج سرد ہوتا ہے، یعنی اگر ان کو ٹھنڈی دوائیں دی جائے، ٹھنڈے اثر رکھنے والی، فوری طور کے پر وہ مزید بیمار ہوگا۔ یا کسی کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ اس کے اعتبار سے دوائیں دیتے ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹر ہمارے جسم کے اعتبار سے دوائیں تجویز کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت دین کے معاملات کے اندر آدمی کے مزاج کے اعتبار سے دعوت کی ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ فقہ الدعوہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے پر لعنت کی گئی علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ برائیوں کو دیکھنے کے بعد اس کو روکتے نہیں تھے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہو تو اللہ کے دین کے حکموں کے مطابق امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی مشہور روایت، کہ قسم کھاتے ہوئے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے تمہارے پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو دعا اس وقت تو قبول ہونا اللہ کے یہاں پر بند ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں۔ یہ صرف عنوان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اسے کیسے نافذ کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں اور کیا ہے، سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے کہ بھلائی کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں، تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے، یہ تو حاتب اللیل ہو جائے گا۔ حاتب اللیل کس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کی اصطلاح میں؟ رات میں لکڑیاں چننے والا۔ اب وہ سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کر اٹھا کر لے کر آ جائے گا، اس لیے کہ رات میں اس کو کیا پتہ چلے گا۔ تو ایسے لوگ حاتب اللیل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے، نکل پڑے ہیں۔ تو یہ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں شریعت کے بارے میں پختگی نہیں ہے، اس کے بعد لوگوں کے درمیان عجیب و غریب قسموں کے فتاوے، اور جو چیز اچھائی نہیں ہے اس کو اچھائی بنا کر، جو برائی نہیں ہے اس کو برائی بنا کر پیش کریں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ بنیادی چیز تھی اللہ کی طرف سے نصرت کے اور مدد کے نازل ہونے اور اللہ کی طرف سے ہیلپ اور مدد کے نزول کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع کو اختیار کریں۔ اللہ ان ذرائع سے ہم کو دے گا، اگر یہ ذرائع اختیار نہیں کریں گے تو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ذریعہ ہے جو بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
شریعت کے احکامات لوگوں کے درمیان پہنچانا، برائیوں سے روکنا، بندوں کی مدد کرنا، اس کو ایک ہی آیت میں لا کر سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تیری نصرت کے جو بھی اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنے، نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سارے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً ہم تیرے محتاج ہیں، زندگی کے ہر پل ہر چیز کے لیے پروردگار تیری مدد نہ ہو تو ہماری زندگی اچیرن اور مصیبت زدہ ہونے والی ہے۔ پروردگار تو ہی ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تیرے در کے علاوہ کسی اور در کے پر ہم نے جانا نہیں سیکھا، سب کچھ تیرے در کے پر ہی حل ہونے والا ہے۔ پروردگار ہماری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی سبیل پیدا کر، جو مصیبت اور پریشانیوں کے اندر ہیں پروردگار ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے، اس لیے کہ تو ہی ان تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔